بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے پروگرام آغاز میں اپنے ملک کی ایک ممتاز اور نابغہ شخصیت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز فقیہ، معلم، مدرس، دارالعلوم کورنگی کے محتمم صدر نشین، پاکستان کے دینی تعلیمی نظام کے پلر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور فکری جانشین مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب آج بھی تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ۔ اور خواتین و حضرات، ہم کوشش کریں گے کہ کل کی گفتگو میں جو موضوعات آنے سے رہ گئے انہیں کسی حد تک پورا کیا جائے۔ مفتی صاحب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، کل آپ نے کیا گفتگو فرمائی تھی اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائی۔ امریکہ نے روسی فوجوں کے افغانستان سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی فوراً عالم اسلام کے خلاف جارحانہ کارروائیاں شروع کی۔ یہاں پر جو ہماری جہادی تنظیمیں رہیں، انہوں نے مغرب کو کچھ کہنے کے لیے مواد بھی تو فراہم کیا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ جہاد کی جو ایک مقدس کیفیت ہوتی ہے، اللہ نے ان کے اخلاق و کردار پر وہ پیدا کی۔ پھر یہ جہاد کی برکات اور یہ فیوز کیسے دور ہو گئے؟ جہاد جب ختم ہو گیا، تنظیمیں باقی رہ گئی، اب ان کے پاس کوئی ہدف باقی نہیں رہا۔ مسلمان حکمرانوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے۔ حکمر عوام پر اپنے اقتدار کو مسلط رکھنے کے لیے امریکی چھتری کو استعمال کر رہے ہیں۔ تقلید شخصی کی شرعی دلیل کیا ہے؟ تقلید شخصی کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ شرعی سے زیادہ انتظامی مسئلہ ہے۔ کیا مشترک فقہ ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کل کیا گفتگو فرمائی تھی اس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ خواتین و حضرات، سلسلہ کلام کو وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں کل یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، پورا جو عالم اسلام ہے، کیا وہ وار اینڈ ٹیرر میں اور یا مغرب کے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے میں مکمل طور پر مغرب کا ساتھی نہیں بنا ہوا؟ مکمل طور پر تو خیر میں نہیں کہہ سکوں گا، اتنی بات ضرور ہے کہ عوام تو اس صورتحال پر خوش نہیں ہیں، البتہ حکمران اپنی ذاتی اور سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر، اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر امریکہ کا اہلِ کار بنے ہوئے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کا رخ یہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے حکمران کسی اور انداز میں سوچتے ہیں اور عوام کسی اور انداز میں سوچتے ہیں۔ یہ زمین بڑے دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں نے، مسلمان حکمرانوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے۔ عافیت کو عذر بنا لیا ہے اور عوام پر اپنے اقتدار کو مسلط رکھنے کے لیے امریکی چھتری کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں۔ امریکہ ان کو بلیک میل کرتا ہے اسی وجہ سے کہ تمہارا اقتدار موقوف ہے اس بات پر کہ میری چھتری کے تحت رہو۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کی وجہ مفتی صاحب کیا یہ محسوس نہیں ہوتی کہ پورے عالم اسلام میں کہیں ہمیں کوئی قیادت میسر نہیں؟ یہ صحیح اتفاق کرتے ہیں، ہمارے پاس قیادت کا فقدان کیوں ہے؟ بس یہ ایک بہت المناک صورتحال ہے۔ اس وقت پاکستان امت مسلمہ کے پاس جہاں تک قدرتی وسائل کا معاملہ ہے، اتنے ہیں کہ شاید ہی دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنے۔ قدرتی وسائل تو اللہ نے ہمیں دے دیے، اتنے دے رکھے، دے دیے، لیکن اس میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ بس ہمارا کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے۔ اب المناک صورتحال یہی ہے کہ ہم نے ان وسائل کو امت کے لیے استعمال کرنے کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں دوسری قومیں بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ گئیں اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، اور ہم اپنی یونیورسٹیوں کے اندر کلٹ تیار کرتے رہے، سائنسدان تیار نہیں کیے ہم نے۔ اس وجہ سے عالم اسلام کو قیادت نصیب نہیں ہوئی، نہیں ہو سکی۔ یہ وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور بات یہ کہ جب انحطاط آتا ہے، مسلمانوں کے اوپر 500 سال سے انحطاط اور زوال مسلط ہے۔ ٹھیک۔ مولانا صاحب، لندن کے میئر یہ فرماتے ہیں کہ پچھلے 500 برس میں
مسلمانوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا. مصر کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر امین یہ فرماتے ہیں کہ پچھلے 500 برس کا علمی کام مسلمانوں کا اگر دریا برد کر دیا جائے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا عالمی سطح پر. تو قصور تو ہمارا ہے. صحیح. ہم علمی فکری طور پر تحقیقی طور پر ذہنی طور پر کیا بانچ نہیں ہو گئے؟ یہ ہے ذہانت ایمانی شرف ہے, ہم نے اسے کنارہ کشی اختیار کر دی. صحیح. آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ لندن کے میئر اور ڈاکٹر امین صاحب کی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ لندن کے میئر سے تو میں اتفاق کروں گا, لیکن یہ مصر کے ڈاکٹر امین صاحب, ان سے میں جزوی طور پر اتفاق کروں گا, کلی طور پر تو نہیں. اچھا. اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دی دنیا کو جو دنیا کے لیے نہیں ہوتی, لیکن اسلامی علوم میں تحقیق کا اور ریسرچ کا سلسلہ الحمدللہ ان زمانوں میں بھی جاری رہا ہے. اسلامی علوم اور اسلامی علوم کے اندر قرآن اور حدیث, فقہ, تفسیر, اس میں کام چلتا رہا ہے. اور بلا شبہ اتنی بات ہے کہ اگر اس پچھلے 500 سال کے اس کام کو نکال دیا جائے تو ہم ایک ایسے بڑے خلا کا شکار ہوں گے کہ موجودہ حالات کو پچھلے 500 سال پہلے کے حالات سے منطبق کرنے میں شرعی احکام کے اعتبار سے ہمیں سب دشواریاں پیش آئیں. ٹھیک ہے, لیکن مفتی صاحب یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے. ظاہر ہے ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی علمی اور فکری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے, لیکن دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنا, دنیا کے جس طرح مسلمانوں کا جو شیوا رہا ہے, جو ہمارا ماضی رہا ہے, اس میں ہم کیا دے سکے؟ ہمیں کچھ نہیں. ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور دنیا کی وسائل کی ترقی میں ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا. دنیا کو ہم کچھ نہیں دے سکتے. اچھا, بلا شبہ. ٹھیک ہے. اب اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ, نیور ٹو لیٹ, اب بھی وقت نہیں گزرا. یہ جو پہلا کام اگر امت مسلمہ کو کرنا پڑے اور وہ راضی ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ ہاں جہاں بانی ہمارا شرف تھا, شرف ہے اور شرف رہے گا, مسلمان حاکم ہونے کے لیے آتا ہے, تو کیا کرے مسلمان؟ مسلمان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی, امام تھے وقت کے, لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کی اصلاح نہیں ہوگی سوائے اس راستے کے جس راستے سے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی. مسلمانوں کو وہیں لوٹنا پڑے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنیادی گر اس امت کو دیے ہیں قیامت تک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. مثلا ایک آپ کا یہ ارشاد ہے اور دیا ہوا اصول ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت اور دانائی کی بات مسلمان کی گم شدہ متاع ہے. مسلمانوں نے اپنی قرون اولیٰ میں اس سے کام لے کر پوری دنیا میں علوم و فنون کے میدانوں میں اتنی ترقی کی کہ وہ ان علوم و فنون کے ماہر ہی نہیں بلکہ معلم بن گئے اور موجد بن گئے. کتنی ایجادات انہوں نے اسپین میں اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں سمرقند و بخارا میں کی اور کرتے رہے. اسی یہ ایک گر تھا کہ علم دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے. مسلمان کی دنیا بھی دین ہوتا ہے اور مسلمان جہاں ہوتا ہے وہ دین ہی کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے, وہ سائنسدان ہو یا انجینئر ہو. تو ان علوم و فنون کو ترقی دیتے رہے. آج اگر ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے حالات کی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو علامہ اقبال کے اس قول پر عمل کرنے پڑے گا کہ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو, پیچھے لوٹنا پڑے گا. جہاں سے ہم نے 500 سال پہلے ترقی کا راستہ چھوڑ کر غلامی کا راستہ اختیار کیا تھا, محکومیت کا, مغلوبیت کا, مروبیت کا, اس کو چھوڑ کر آزادی کا اور ترقی کا راستہ اختیار کریں, اجتہاد کا. اچھا عجیب بات ہے, شریعت میں تو اجتہاد کے لیے کہتے ہیں کہ اجتہاد کرو, قرآن شریعت کے احکام میں اجتہاد کرو, ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے, آج اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو علوم, اچھا شریعت میں تو بہت سارے